میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ چینل دھروو راٹھی کا جو چینل ہے آفیشیل وہ سبسکرائب کریں. کہتا ہے میں نے اپنے چینل کے بارے میں کبھی نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا میرا چینل سبسکرائب کریں. ہاں دھروو راٹھی کا جو چینل ہے نا اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس میں یہ جتنا بھی بیہودہ مواد ہے اس کو خود بھی دیکھیں, اس کو شیئر بھی کریں, اس کو ویوز بھی دیں, ویورشپ بھی دیں, اس کے اوپر اس کو پیسے بھی کمانے دیں. یہ ساری معاونتیں آپ اس کافر کے ساتھ کریں اور اپنی اپنی محبت کا بھی اظہار کریں. میں کہتا ہوں جتنے مرزا کے چاہنے والے ہو نا دیکھ لو قرآن کے ارشادات پر چل رہے ہو یا مرزا کی ان بکواسات پر چل رہے ہو. اب آگے دیکھیں یہ جتنی بھی اس نے پینگے محبت کی بڑھائی ہیں, اس کو آئی لو یو کہا ہے, اس کے بارے میں محبت کے جو معاملات کیے ہیں, ان سب کی یہ وجہ بیان کرنے جا رہا ہے. اپنے کانوں کو کھول کر اور اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھیں بھی اور سنیں بھی. مرزا کا جو ہے وہ دل کا معاملہ جو تھا وہ اس کے سامنے آ گیا. اور ماشاءاللہ ان کے آلموسٹ 11 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں. کہتا ہے 11 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں. اور توف ہے مرزا کہ تیرے 11 ملین نہیں ہوئے تو اب تو نے چونکہ 11 ملین کرنے تھے, اپنے ویوز بڑھانے تھے. اب یہ دیکھیں اس کے چینل کا یہ سکرین شاٹ آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. کسی ویڈیو پر 1 لاکھ اس کے جو ہے نا ویوز ہیں, کسی پر 2 لاکھ ہیں, مر کے جو ہے نا وہ 3 لاکھ تک پہنچ رہے ہیں. اب اس نے دیکھا یار ملینز کے اندر کیوں نہیں جا رہے, ملینز کے اندر ویوز جانے چاہیے. تو اس نے دھروو راٹھی کے اوپر ویڈیو بنا کر اس سے محبت کا اظہار کیا اور اتنی جہنم اپنے نام کر کے اس ویڈیو کے اندر یہ 1.2 ملین ویوز جو ہے نا وہ حاصل کرنے میں یہ مرزا کامیاب ہو گیا ہے. لیکن اس کامیابی پر اللہ کی لعنت کہ جو کئی قرآن پاک کی آیات کو معاذ اللہ پسے پش ڈالنے کے بعد جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو. دھروو راٹھی نے اس میں یہ بھی بات کی کہ میں اپنی پوری ویڈیو کے اندر جہاں کہیں بھی گاڈ کا لفظ یوز کروں یا خدا کا لفظ یوز کروں یا بھگوان کا لفظ استعمال کروں یا اللہ کا لفظ استعمال کروں تو یہ سب کے سب الفاظ ایک ہی ہستی کی طرف اشارہ کریں گے, کیونکہ یہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہے مختلف ریلیجنز کے اندر. بالکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا. ہمیں بھی کوئی آر نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ لفظ بھگوان آپ اللہ کو کہہ سکتے ہیں, اس میں ہمیں ذرا برابر بھی کوئی آر نہیں ہے. ابھی یہ بات کی, اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پر لفظ بھگوان کا اطلاق بھی کرے گا اور ترتیب دیکھیے گا کیسی ہوگی. پہلے بھگوان کا ذکر کرے گا اور آخر میں اللہ کا ذکر کرے گا. یہ ہے جی مرزا کی توحید. ایون انگلش میں بھی جو چھوٹے آلیہ ہیں انہیں چھوٹے جی سے لکھا جاتا ہے, جو کیپٹل جی سے لکھا جاتا ہے نا گاڈ, وہ بھگوان کو, خدا کو, اللہ کو کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں جی کہتے ہیں جو چھوٹے آلیہ ہیں, چھوٹے معبود ہیں, چھوٹے بت ہیں, ان کو چھوٹے جی سے لکھا جاتا ہے اور جو بڑا ہے اس کو بڑے جی سے لکھا جاتا ہے جو کہ بھگوان ہے. اور اینڈ میں کہتا ہے جی اللہ. آپ کو اس کے انداز سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ بڑے عقیدت سے بھگوان کا لفظ کہہ رہا ہے اور مراد جو ہے وہ اللہ کی ذات لے رہا ہے. اب اس پر فتویٰ کیا ہے, اس پر شرعی حکم کیا ہے؟ انڈیا کے ہی علماء کرام, مفتیان کرام, یہ شارح بخاری ہیں مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ, جنہوں نے بخاری شریف کی مکمل شرح اور اس کا ترجمہ کیا اور عربی میں پڑھ کے اس کا ترجمہ اور اس کی شرح کی. وہ اپنے فتوے میں کیا بیان فرماتے ہیں, یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 171 پر ہیڈنگ دی ہوئی ہے جی اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہنا کفر ہے. اب یہ سوال جو ہے یہ 1410 سنہ ہجری کے اندر کیا گیا, یعنی تقریباً آج سے 35 سال پہلے جب مرزا جو ہے نا بالکل چھوکرا سا تھا, اس وقت کا یہ سوال ہے. اور اس نے اپنی یہ چھوکری حرکتیں جو ہے نا ابھی شروع نہیں کی تھی. اس وقت کا یہ سوال ہے کہ زید نے ایک ہندو مریض کی بیمار پرسی کرنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے بھگوان لفظ کہہ دیا یا رام لفظ کہہ دیا, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ سوال کرنے کے بعد شریف الحق امجدی علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھگوان اور رام کے جو حقیقی معنی ہیں ان پر مطلع ہوتے ہوئے جو شخص اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہے وہ بلا شبہ کافر و مرتد ہے. اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہو گئے, اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. اس پر فرض ہے کہ فوراً اس سے توبہ کرے, پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو اور اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہو تو پھر سے تجدید نکاح کرے. آگے فرماتے ہیں, اب بھگوان کا معنی بیان کر رہے ہیں. سنسکرت میں بھگ عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں اور وان بمانا والا, یعنی عورت کی شرمگاہ والا. تو یہ معنی ہے بھگوان کا. تو کیا معاذ اللہ کوئی مسلمان
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ بول سکتا ہے، یہ گالی دے سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور آگے کہتے ہیں رام کے معنی رما ہوا، یعنی کسی میں گھسا ہوا ہے۔ یہ دونوں معنی اللہ عز و جل کے لیے عیب اور اس کو مستلزم ہے کہ وہ خدا نہ ہو، یعنی جس کا یہ معنی ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے دونوں الفاظ کا اطلاق عز و جل پر کفر ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو اس کے حقیقی معنی نہیں جانتے، وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اگر اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہا تو ان کا حکم اتنا سخت نہیں، پھر بھی ان پر توبہ، تجدید ایمان اور نکاح لازم ہے، خواہ ایک شخص کہے یا سب لوگ کہیں۔ بے علم عوام کے کہنے سے کوئی کفر اسلام نہیں ہو جائے گا۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ایمان و کفر کو جانے، بے علمی عذر نہیں ہو سکتی۔ جن جن لوگوں نے اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہا ان پر بہرحال توبہ، تجدید ایمان و نکاح لازم ہے، وہ بھگوان یا رام کے حقیقی معنی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ مرزا تجھ پر تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم ہے۔ اگلا فتاوی ہے فتاوی فقیہ ملت، یہ بھی انڈیا کے بزرگ ہیں اور جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ، یہ ان کی تصحیح سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے۔ یہ فتویٰ بھی تقریباً آج سے 25 سال پہلے کا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین نے ہندوؤں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھگوان کے نام سے مخاطب کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہنا صحیح ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں بھگوان ہندو مذہب کے دیوتاؤں کا لقب ہے، مثلا وہ کہتے ہیں بھگوان رام، بھگوان کرشن وغیرہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہنا صحیح نہیں بلکہ حرام ہے۔ فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں خدا کو رام کہنا ہندوؤں کا مذہب ہے اور اسے رام کہنا کلمہ کفر، لہذا عالم دین توبہ و استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کو بھگوان کے نام سے مخاطب نہ کرنے کا عہد کرے۔ یعنی یہ وہی بات ہوگی جو شریف الحق امجدی علیہ رحمہ نے بھی فرمائی تھی کہ اگر بھگوان کے معنی کو جانتے ہوئے کر رہا ہے پھر تو کفر و ارتداد ہے، وہ شخص کافر و مرتد ہو جائے گا۔ جو معنی کو نہیں جانتا، فقط سطحی انداز سے بھگوان کہہ رہا ہے، تو اس شخص کا یہ حکم ہے کہ اس پر بھی توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے، لیکن وہ کافر و مرتد نہیں ہوگا۔ یہ فتاوی جات بالکل واضح موجود ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہنے کی بالکل واضح ممانعت ہے کہ کم از کم حرام اور زیادہ سے زیادہ اس کا معاملہ کفر و ارتداد والا ہے۔ لیکن مرزا کتنے مزے سے کہہ رہا ہے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ بھگوان کہیں۔ اب آگے دیکھیں مرزا اپنی زندگی کا منشور جو ہے وہ 2 لفظوں میں بیان کرنے لگا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور یہ اب تک کن کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اب ذرا وہ سماعت فرمائیں۔ اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ اکبر بادشاہ مغلوں کا، اب میرا خود بھی تعلق مغل خاندان سے ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں جو دین کے اعتبار سے گمراہی کا دروازہ جس شخص نے کھولا وہ جلال الدین اکبر تھا۔ تو اس نے جو ایک کامن ریلیجن کا کانسیپٹ دیا وہ اسی بنیاد کے اوپر دیا کہ یہ ساری کی ساری تفریق انبیاء کے ناموں کے اوپر ہے، لہٰذا انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، نعوذ باللہ، تو پھر پوری دنیا ہیپی رہے گی، کیونکہ یہ ساری تفریق آتی ہی پیغمبروں کے نام کے اوپر ہے۔ کہتا ہے جی مغلوں کا جو بڑا ہے اکبر بادشاہ، چونکہ میں بھی مغل ہوں تو اس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اور آخرت کے اوپر بس ایمان لائیں، بی میں سے یہ جو انبیاء بابے ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ یہ سب سے پہلی جو گمراہی کا دروازہ تھا یہ مغل بادشاہ اکبر بادشاہ نے کھولا، اور یہی اس کی نسل میں سے اب آیا ہے جو کہ اب کہتا ہے کہ جی اب بابوں کو سائڈ پہ کر دو، ان کی وجہ سے تفریق کاری ہے، لہذا اب یہ سارے کے سارے بابے شاہی کوئی نہیں۔ یہ یہاں پر اپنا بالکل منشور واضح کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ کس کافر کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اب یہاں سے آگے انجینئر محمد علی مرزا اس بات کو بیان کرے گا کہ کئی کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں تو تم بھی تو کعبے کو سجدہ کرتے ہو، بت بھی پتھر کے اور کعبہ بھی پتھر کا، تو یہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ اس کا جواب دے رہا ہے اور کتنے گندے انداز سے دے رہا ہے۔ اب آپ وہ سنیں۔ اگر یہ بت ہوتا مسلمانوں کا تو مسلمان جوتیوں سمیت اس کے اوپر چڑھتے ہیں۔ سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں، یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے اور نہ یہ ہمارے معبود کی کوئی اس حوالے سے نشانی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا کہہ رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کا 2 دفعہ غلاف چینج ہوتا ہے، اور جو سعودیہ کے کرندے ہیں وہ اتنے بڑے بوٹ لے کر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور چڑھنا بھی چاہیے جوتیوں کے ساتھ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں
جس کے اندر جو ہے وہ غلاف کعبہ کو چینج کرنے کا جو ہے سارا معاملہ دکھایا جا رہا ہے، اور یہ سعودیہ کا ہی چینل ہے اور یہ ان کا آفیشیل چینل ہے، اس کے اندر جو ہے یہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب وہ دیکھیں اور یہ ناظرین بغور جو ہے وہ دیکھیں کہ کہاں اتنے اتنے بڑے جوتے ہیں جو مرزا کے منہ پہ پڑنے والے ہیں اور اس کو نظر آ